گزشتہ دنوں میں ہم نے آیت نمبر 29 اور 30 پڑھی، جس میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا۔ ایک مرتبہ سماعت فرما لیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَإِذْ اور جب قَالَ کہا، صفحہ نمبر 14 سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 30۔ وَإِذْ اور جب قَالَ کہا رَبُّکَ تیرے رب نے لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں سے، انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ نائب۔ قالوا آگے سے فرشتے کہنے لگے، اتجعل کیا تجعل تو بنائے گا فیہا اس میں یعنی زمین میں من یفسد جو فساد کرے وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور اس میں خون بہائے، فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور اس میں خون بہائے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بِحَمْدِكَ تیری تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور تیری پاکیزگی کے ساتھ۔ قال اللہ رب العزت کہنے لگے فرشتوں سے، انی بے شک میں اعلم زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم اور سکھلائے آدم علیہ السلام کو الاسماء نام، کلہا سب کے سب، زمین کی چیزوں کے، زمین کے جتنے بھی معاملات ہیں، انسانوں کے، چرند پرند اور یہ پہاڑ یہ دریا، ہر چیز کے نام اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سکھلائے۔ ثم عرضهم پھر پیش کیا ان چیزوں کو بھی اور آدم علیہ السلام کو بھی فرشتوں پر، علی الملائکۃ فرشتوں پر، فقال اور فرشتوں سے کہا، انبئونی مجھے بتاؤ، انبئو اب مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ، نی مجھے، باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین ان اگر کنتم ہو تم صادقین اپنے اس جو پیچھے بات کی ہے نا اس میں اگر سچے ہو تو اس میں ان کا نام بتا دو۔ اب یہاں پہ یہ یاد رکھیے گا، اب آگے اللہ رب العزت اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو انہوں نے فرشتوں نے بات کی تھی
اس اگلی آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، آیت نمبر 32 سے، کہ اللہ رب العزت نے ہی فرشتوں کو اس سوال کی اجازت دی تھی، الا من اذن له الرحمن لا يتكلمون، الا من اذن له الرحمن۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں فرشتے جو ہیں اپنی مرضی سے بول بھی نہیں سکتے، الا من اذن له الرحمن، لیکن جتنا اللہ انہیں حکم دیتے ہیں نا اتنی وہ بات کرتے ہیں، بس لا یعصون اللہ ما امرهم، اور وہ کسی بھی معاملے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ کوئی یہ مت سوچے کہ فرشتے یہاں پہ اللہ رب العزت کی اس بات پہ اعتراض کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ حکمت تھی حضرت انسان کو بتانے کے لیے۔ کیا حکمت تھی؟ نہ تو میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ کیوں فرشتوں کو اجازت دی؟ یہ صرف اور صرف اللہ کے پاس معاملات ہیں۔ اب آگے فرشتے کہنے لگے، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ آگے اللہ رب العزت سے فرشتے کہہ رہے ہیں، قالوا، وہ فرشتے کہتے ہیں، سبحانک، اس کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں، پاک ہے تو، اے اللہ تو پاک ہے ہر قسم کی کوتاہی، ہر قسم کے معاملے سے، اے اللہ تو پاک ہے، تو پاکیزہ ہے، تیری ساری کی ساری تعریفیں تیری ہیں۔ وہ پیچھے ہے نا، بحمدک نسبح بحمدک ونقدس لک، یہاں پہ بھی اس کا مطلب یہی ہے۔ اب فرشتوں نے اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرنی شروع کر دی، اور قالو، وہ فرشتے کہنے لگے، سبحانک، پاک ہے تو اے اللہ، لا علم لنا، لا نہیں، علم لنا ہمارے لیے تو اللہ کوئی علم ہی نہیں ہے۔ اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا صرف پاکیزگی بیان کرنے کے لیے، اپنی تعریفات کے لیے، تسبیحات کے لیے، اللہ رب العزت کے جلال کو، شان کو بیان کرنے کے لیے۔ الا ما علمتنا، اللہ رب العزت کو فرشتے کہہ رہے ہیں، قالو، وہ فرشتے کہتے ہیں، سبحانک، اے اللہ تو بڑا پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں تو کوئی علم ہی نہیں ہے، لا نہیں، علم لنا، ہمارے پاس تو کوئی علم ہی نہیں ہے، الا مگر، ما جو، علمتنا تو ہمیں سکھائے۔ اب یہاں پہ جواب مل گیا نا پچھلی بات کا، کہ فرشتوں نے وہ بات کہی تھی کہ اللہ اب وہ انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں، یہ وہ زمین میں فساد کریں گے۔ اب اللہ رب العزت اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بات بھی اللہ رب العزت نے ہی فرشتوں کو سکھائی تھی، چونکہ یہ آگے آگے ہے نا، الا ما علمتنا، مگر جو تو ہمیں سکھائے، اے اللہ، انکا، بے شک تو، انتل، بے شک تو، علیم، جاننے والا، حکیم، حکمتوں والا ہے۔ اللہ سے نہ حکمت مانگا کریں،
جس بندے کو حکمت مل گئی نا، دنیا کی سب سے بڑی دولت اس کو مل گئی. بہت بڑی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خوبی ہے انسان کے لیے. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. یہ پیغمبر کی دعا ہے. رب هب لي حكما، اللہ تو مجھے حکمت عطا کر دے. والحقني بالصالحين، اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے. یہ دعا میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ یاد رکھیے گا، کوشش یہ کریں اس کو یاد کرنے کی. رب هب لي، ربی اے اللہ حبلی مجھے عطا کر دے، حکمہ حکمت، دانائی، عقل مندی، اچھا فیصلہ، بہترین کارکردگی، ایسی کہ لوگ بھی حیران رہ جائیں کہ واہ بڑا زبردست فیصلہ کیا ہے. اللہ سے مانگا کریں رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین. اچھا، انکا فرشتے کہہ رہے ہیں انتا بے شک تو العلیم جاننے والا اور الحکیم حکمتوں والا ہے. اب آگے اللہ رب العزت یہ آدم علیہ السلام سے مخاطب ہے. قال کہا، کس نے کہا؟ اللہ رب العزت نے. یا اے آدم، یہ ہم نے پڑھا ہوگا نا، یا منادا ہے، ہم پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. قال کہا، یا آدم اے آدم، انبی خبر دے، انبی خبر دے، بتا، ہم ان چیزوں کے، وہ پیچھے آیا نا الاسماء کلھا. اب اللہ رب العزت پہلے تو فرشتوں سے مخاطب ہوئے چیزوں کو سامنے رکھ کے اور آدم علیہ السلام کو کہ ہاں بتاؤ ان چیزوں کے نام. اب یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے فرشتوں سے مخاطب تھے اللہ، فرشتوں کا معاملہ ختم ہوا، فرشتوں نے کہا وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك. فرشتے کہتے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. فرشتوں کا معاملہ یہاں پہ کمپلیٹ. اب آگے اللہ رب العزت آدم علیہ السلام سے مخاطب ہے. قال کہتے ہیں اللہ، یا آدم اے آدم، انبئ خبر دے، ہم ان کو باسمائہم ان چیزوں کے ناموں کی. اے آدم ان چیزوں کے ناموں کی خبر دے، ان چیزوں کے نام تو بتا. فلما، یہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام پہلے سکھلا دیے تھے. تو فلما پس جب، انبأ خبر دی، ہم ان کو باسمائہم ان چیزوں کے ناموں کی. کن کو خبر دی؟ فرشتوں کو. فرشتوں کو تو اللہ نے سکھایا ہی نہیں تھا، فرشتوں کو تو اللہ نے سکھایا ہی نہیں تھا. اب حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ سارے نام چیزوں کے بتا دیے. فلما پس جب انبأہم خبر دی ان کو باسمائہم ان چیزوں کے ناموں کی. قال، اب اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں الم اقل لکم، کیا لم نہیں، اقل لکم میں نے تمہیں کہا نہیں تھا. قال الم اقل لکم کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا. انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں غیب السماوات والارض، غیب جو کچھ بھی چھپا ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں. یہاں پہ اللہ اپنی صفت بتا رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں غیب. اب بھائی آگے سے خود سمجھ گئے ہوں گے. قال الم اقل لکم، قال اللہ رب العزت کہنے لگے الم اقل لکم کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں، انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں غیب السماوات
غیب آسمانوں کے، والارض اور زمین کے، واعلم اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپا۔ یہاں اللہ رب العزت انسان سے مخاطب ہے، اے حضرت انسان تم دل میں یہ اللہ رب العزت کے متعلق جو بھی عقیدہ رکھو گے، اللہ کو تو وہ اللہ جانتے ہیں، زبان پہ جو عقیدہ رکھو گے۔ یہاں پہ اس آیت کا عمومی مطلب یہ ہے، مخاطب ہے منافق بھی، منافقین کا تذکرہ پڑا ہے نا، اب اللہ رب العزت نے بتا دیا منافقین کو کہ وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ اور ہو تم تکتمون چھپاتے۔ اور ہر کسی کے لیے یہ اصول پکا ہے، جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ چیزوں کو چھپاؤ گے تو کہاں رکھو گے؟ چیزوں کو چھپا کے کرو گے کیا؟ میں سارا کچھ تو جانتا ہوں، زمینیں میں نے پیدا کی، پیچھے ہم نے پڑھ لیا، آسمان پیدا ہم نے پڑھ لیا، اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کو پیدا کیا، اللہ سارا کچھ جانتے ہیں، تو پھر انسان کس بھول میں ہے کہ میں اللہ سے اپنے گناہوں کو چھپا لوں گا؟ منافقت یا وہ کفر چھپنے والا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت یہ اس آیت کو عموماً مطلب لے تو تمام لوگوں کے لیے بھی ہے، منافقین کے لیے بھی ہے، کفار کے لیے بھی ہے، اور فرشتوں کے لیے بھی ہے کہ وَأَعْلَمُ میں جانتا ہوں مَا تُبْدُونَ جو تم ظاہر کرتے ہو، یعنی جو تم تسبیح ظاہراً تسبیح میری بیان کرتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جو تم دل میں میرے لیے تسبیحات بیان کرتے ہو، میری تعریفات کرتے ہو، میری شان بیان کرتے ہو، میں وہ بھی جانتا ہوں۔ تو یہ ہر کسی کے لیے پچھلی آیت سے لے کر ادھر تک اللہ رب العزت نے اپنی صفت غیب کو بتایا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں۔ اب اگر کوئی غیب اور کوئی جانتا ہوتا تو اللہ یہاں پہ بتا دیتے، اللہ نے نہیں بتایا تو اس کا مطلب ہے کہ غیب اس وقت تک جب تک اللہ وہ کسی کو بتا نہ دے وہ تو غیب رہتے ہی نہیں۔ کسی چیز کی خبر آپ کو کوئی دے دے تو وہ غیب رہے گا؟ وہ غیب نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے پاس غیب کے تمام علوم اللہ کے پاس ہے۔ کوئی بھی یہ دعویٰ کرے کہ میں کل کا حال جانتا ہوں، میں یہ لکیریں دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ آپ مستقبل میں کیا کرنے والے ہیں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، میں ماضی بتاؤں گا، میں حال بتا دوں گا، میں مستقبل کے بارے میں پیش گوئیاں، تو یہ بالکل جھوٹ اور بہت بڑی پھاڑ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور اللہ رب العزت کی اس صفت کہ اعلم غیب السماوات والارض میں غیب آسمانوں اور زمینوں کے جانتا ہوں، اس کا انکار ہے۔ تو ہمیں خود بھی ان لوگوں سے بچنا ہے کہ جو اس طرح کے دعوے کرتے ہیں، اور اپنے عقیدے کو مضبوط ہم نے کرنا ہے کہ میرے معاملے کو تو صرف اور صرف اللہ حل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ میرا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ جب اس طرح کا تعلق اللہ کے ساتھ اللہ کی صفات کے علم کے بعد پیدا ہوگا تو پھر انسان کو عبادت میں مزہ آئے گا، قرآن پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا۔ کوئی مسئلہ بن گیا، بیٹی کا پرابلم ہے، کوئی اولاد کا پرابلم ہے، کوئی بیٹوں کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، مجھے پتا ہے قرآن میں نے پڑھا ہے، میں آتا ہوں قرآن پڑھتا ہوں، انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ تو غیب جانتا ہے آسمانوں کے زمینوں کے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت اللہ کے سامنے رکھ کے مانگے۔ انک انت العلیم الحکیم، اللہ تو علم رکھنے والا ہے، تو حکمتوں کا مالک ہے، اللہ تو غیب جانتا ہے، اللہ ہر قسم کے اسماء علوم تیرے پاس ہے، اللہ تو مجھے عطا کر دے۔ تو حضرات سامعین محترم، یہ ساری باتیں
یاد اس وقت رہتی ہیں جب ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو. اور خاص طور پہ یہاں پہ اللہ رب العزت انسان کے عقیدے کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں اور ساتھ میں فرشتوں کے عقیدے کا بھی تذکرہ کہ فرشتے کوئی بھی بات جانتے نہیں. جب اللہ کے سب سے قریب ترین غیب نہیں جانتے تو ایک انسان غیب کیسے جان سکتا ہے؟ سبحان اللہ. آپ جیسے جیسے ان آیات پہ غور کریں گے نا آپ کو رد ملیں گے، رد ملیں گے. کفر اور شرک کا رد آپ کو قرآن یہ آیتیں دے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک مرتبہ یہ دوہرا لے سبق. آیت نمبر 32 اور 33 آج ہم نے پڑھی ہے. صفحہ نمبر 15 ہے سورۃ البقرہ. اللہ رب العزت قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قالوا وہ فرشتے کہنے لگے سبحانک اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے، الا مگر ما علمتنا جو تو نے ہمیں سکھلایا، صرف ہم اس کا علم رکھتے ہیں. ہم نہ غیب کو جانتے ہیں نہ اور کسی کو کسی چیز کا علم رکھتے ہیں مگر ما علمتنا جو تو ہمیں سکھلائے. انکا بے شک تو انت العلیم الحکیم جاننے والا اور حکمتوں کا مالک ہے، حکمتوں والا ہے. قال اللہ رب العزت کہنے لگے یا آدم اے آدم انبئہم بتا ان کو باسمائہم ان چیزوں کے نام. فلما پس جب انبأہم بتایا ان کو باسمائہم ان چیزوں کے ناموں کو. قال تو اللہ رب العزت کہنے لگے فرشتوں سے الم اقل لکم کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو، واعلم اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو. وآخر